دنیا میں جتنا بگاڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ وہ نیک کام سے ہٹاتا ہے. بس شیطان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ نیک کام سے ہٹا دیتا ہے اور جتنا کام اچھا ہے اسی میں لگا دیتا ہے. یہی بنیادی غلطی ہے. شیطان ہمیشہ نیک کام سے ہٹا کر ہی گمراہ نہیں کرتا ہے, کبھی کبھی نیکی کروا کے بھی گمراہ کرتا ہے. نیکی کروا رہا ہے, یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت اچھا کام ہے. اب کیا ہے, ایک جاہل آدمی ملا مجھے تو کہنے لگا مولانا صاحب درود پاک پڑھنا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام؟ نہیں, ثواب کا کام ہے. کہا کیا مرتبہ پڑھا کریں درود؟ ہم نے کہا جب درود پاک کا وظیفہ پڑھنا ہے تمہیں تو کوئی عدد متعین نہیں ہے کہ 100 ہی مرتبہ پڑھو, جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو پڑھو. یہ نہیں بات, لمٹ نہیں ہے درود و سلام کا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں لاکھوں, یعنی لاکھوں سے کو زیادہ نہیں ہونا چاہیے, بس اتنا ہی آخری ہے. کروڑوں نہیں ہوگا, اربوں نہیں ہوگا, خربوں نہیں ہوگا, 10 لاکھ نہیں ہونے, بس لاکھ ہو. وہاں نشان کھینچ دیا, اس کے اوپر نہیں. یہ غلط ہے. ارے تم سے لاکھوں بنے تم لاکھوں, کسی سے 1000 بنے تو ہزاروں, اور کسی سے کروڑ بنے تو کروڑوں. یہ تو اپنے اپنے حیثیت, اوقات اور شوق اور فرصت کے اوپر ہے. اس کا کوئی لمٹ تھوڑے بتائیے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا ہے کہ میرے نبی پر 1,00,000 ہی مرتبہ سلام بھیجنا, 1,00,000 ایک بار نہ ہونے پاوے اور 1,00,000 میں ایک کم نہ ہونے پاوے. نہیں, سلام بھیجو, درود بھیجو, اپنے اپنے موقع کے لحاظ سے, اپنی اپنی ہمت کے لحاظ سے, جس سے جتنا بن سکے. ہر ایک کے لیے کوئی ایک لمٹ تو نہیں بنا ہوا ہے, بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابی کو ترغیب دی ہے کہ تم سے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا. ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے, ہم جب فرض نماز پڑھ لیتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں اور بھی نیک کام کرتے ہیں, طبیعت اکتا جاتی ہے, جی چاہتا ہے کچھ وظیفہ پڑھیں, تو وظیفے میں کلمہ طیبہ بھی پڑھ سکتے ہیں, درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن آپ سے محبت ہے اور درود کی بڑی فضیلت ہے تو میں درود پاک کا وظیفہ پڑھنا چاہتا ہوں, تو آپ پر درود کا جو وظیفہ پڑھوں تو کتنا پڑھوں؟ کلمے کا بھی وظیفہ پڑھتا ہوں اور دوسرے چیز کا بھی وظیفہ پڑھتا ہوں, درود کا بھی وظیفہ پڑھتا ہوں, تو اپنے وظیفے میں درود کا کتنا حصہ رکھوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/4 حصہ درود کا رکھ لو. تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول دی تو چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ درود پڑھو. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا آدھا وظیفہ درود ہی کا رکھ لو. اس نے کہا حضور اس سے بھی زیادہ شوق اور چاہت اور محبت آپ کی ہے. تو حضور نے فرمایا اچھا 2/3 وظیفہ درود کا بنا لو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ جی چاہتا ہے آپ پر درود پڑھنے کو. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا کل وظیفہ اپنا درود کا پڑھ لو, کر لو, دوسرا کوئی وظیفے ہی مت پڑھو, صرف درود ہی پڑھو, جتنا ٹائم بچے اس میں درود پڑھو. تو اس صحابی نے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ اب میں پورا وظیفہ اپنا درود ہی کا بنا لوں گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یکفی ہمکا, اب تمہارے سارے غم و پریشانی کے لیے خدا چاہے گا تو یہ وظیفہ کامیاب ہو جائے گا, اس کی برکت سے تمہیں ساری مصیبت سے اللہ نجات دے دے گا. اب بتائیے حضور نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ 1,00,000 مرتبہ سے بڑھنا مت. چاہیے تھا نا کہ حضور لمٹ بنا دیتے کہ دیکھو بہت شوق ہے, ایسے گزرے ہیں کہ 24 گھنٹے میں اربوں مرتبہ درود کا وظیفہ پڑھ لیتے تھے. ہم اپنے اوپر کیا قیاس کریں؟ ہم لوگ کو تو نہ مہلت ہے, نہ موقع ہے, نہ اتنا شوق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی لمٹ نہیں بنایا, خداوند تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم درود پاک پڑھیں تو کیسا رہے گا؟ ہم بہت اچھا رہے گا. تو کافی دنوں کے بعد پھر جانا ہوا تو معلوم ہوا کہ ابھی وہ صاحب بیت الخلا میں ہے. تو میں انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ موقع ہے جب یہ آئیں گے ملاقات کر کے تب آگے جائیں گے. اب جب قریب میں کھڑا ہوا تو بیت الخلا سے گنگنانے کی آواز آ رہی ہے. تو گنگنانے کی آواز آ رہی تو ہم نے بھی کان لگایا دھیان, تو سنتے ہیں کہ درود پڑھ رہا ہے. اب اس کے بعد جب وہ صاحب نکلے, الیک سلیک ہوا, تو ہم نے ان سے ٹوکا کہ آپ بیت الخلا میں کیا کر رہے تھے؟ کام درود پڑھ رہے تھے. نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ,
کیسے شیطان نے آپ کو بہکا دیا؟ درود پڑھ رہے تھے آپ بیت الخلا، درود پڑھنے کی جگہ ہے؟ کہا مولانا صاحب آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ جب چاہو جتنا چاہو پڑھ لیا کرو۔ نے کہا تم بڑے جاہل گوار آدمی ہو، جب چاہو جتنا چاہو کا مطلب کہ بیت الخلا میں بھی پڑھ لو؟ ناپاک جگہ پر درود پڑھو گے، اب بے موقع درود پڑھو گے، جب چاہو پڑھ لیا کرو، یعنی نماز میں بھی خالی درود پڑھ لیا کرو، الحمد چھوڑ دو، یہ تھوڑی مطلب ہے اس کا۔ ہر چیز کا کوئی سلیقہ طریقہ بنا ہوا۔ اب نماز ہے، نفل نماز آپ کا جتنا جی چاہے پڑھ لیجئے، تو کیا مطلب سورج نکل رہا ہے اس وقت بھی سٹارٹ کر دو گے؟ شیطان تو سکھائے گا کہ نماز ہے، نماز میں کیا روک ٹوک ہے، خوب پڑھ لو، سورج نکل رہا ہے تو ہم کوئی سورج پوجنے تھوڑے ہی جا رہے ہیں، وہ اپنے جگہ پر نکل رہا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، تو نہیں چلے گا نا۔ علم چاہیے، علم بتائے گا کہ یہ کام اچھا دیکھنے میں لگتا ہے، دیکھنے میں یہ عبادت ہے، اس کا لیبل نماز کا ہے، لیکن اس کے نیچے گناہ چھپا ہوا ہے، اگر اس طرح نماز پڑھو گے گناہ گار ہو جاؤ گے۔ اب بے وقوف لوگوں کو کیا ہے، شیطان پڑھا دیتا ہے چاند ہو گیا تو ہوا کرے، اس سے کیا ہوگا، ہم تو روزہ رہیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے روزہ رہو گے تو عید کا دن ہے نا، عید کے دن روزہ رہو گے تو ثواب ملے گا کہ گناہ؟ اب وہ جوڑ رہا ہے کہ نہیں 29 کا چاند ہو گیا تو ہمارا تو ایک مہینے میں ایک کم ہو گیا نا، تو آج بھی روزہ رکھ لو تو ایک دم کمپلیٹ پورا ایک مہینہ ہو جائے گا، 30 پکا ہو جائے گا۔ تو اپنا پکا بنانے کے لیے وہ عید کے دن بھی روزہ رکھ رہا ہے تو وہ پکا ہوگا کہ کچا ہوگا؟ کچے سے بھی زیادہ چوپٹ ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان صرف عبادت سے روک کر کام نہیں کرتا، شیطان کی کاروائی الگ الگ ہر موقع کے لیے، عالم کو الگ ڈھنگ سے بات کرے گا، جاہل سے الگ ڈھنگ سے بات کرے گا، پرہیزگار سے الگ طریقے سے آئے گا، بد پرہیز سے دوسرے ڈھنگ سے ملے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب سا واقعہ ہے، بات تو بہت ساری ہے اور رات بہت کم ہے، آپ لیٹ سے آئے، اب میں نے لیٹ ہی سے ختم نہ کرنے کے لیے یہ سارا قصہ آپ کو سنایا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہماری جماعت میں کچھ ایسے بھی نیک لوگ ہیں جو عقل سے بالکل پیدل ہیں، وہ جائیں گے اور ان کی نماز چھوٹے گی ان کی غلطی سے، لیکن قصوروار مجھے کو ٹھہرائیں گے، اور قصوروار جلسہ کرانے والے کو ٹھہرائیں گے، دیکھو جلسہ کرانے سے کتنا نقصان ہوا، اور شادی کرنے سے بھی بہت نقصان ہوتا ہے، تو شادی بھی مت کرو۔ کل تو ایک صاحب نے ایک پرزہ لکھ کر بھیجا ہے، اب انہوں نے اپنا نام نہیں دیا، اگر نام دیا ہوتا تو پرائیویٹ طریقے سے میں ان کو کچھ جواب دیتا یا سمجھاتا، لیکن انہوں نے بندہ خدا صرف لکھا ہے۔ اب اس میں بھی تو کوئی بندہ خدا ہوگا ہی، کیوں بھائی سب بندہ خدا ہو کہ بندہ شیطان ہو؟ تو اب مجبور ہے کیونکہ نام پتہ دیا نہیں ہے تو سب کے سامنے ہی ان کا سوال جواب سنانے پر مجبور۔ وہ سوال کرنے والے آدمی نیک ہوں گے، ہم نہیں بدگمان نہیں ہیں ان سے، خدا نخواستہ وہ کوئی برے آدمی نہیں ہے، لیکن کم سمجھ آدمی،